الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین کرام، ناظرین کرام، منشور قرآن اللہ کا پاکیزہ کلام، رب کائنات نے اپنے اس پاکیزہ کلام کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا، حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا، اور کس شان کے ساتھ ذکر کیا مختلف مقامات پر۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ما نافیہ ہے، اللہ کے ذریعے استثناء کیا ہے، حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسلوب کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ جو لفظ ہے رحمت للعالمین، العالمین، اس عالمین کو دیکھیں آپ، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے عالمین کو دیکھیں۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ تو اپنا جب رب کائنات نے تعارف کرایا تو اس کی ربوبیت کو عام رکھا، اپنی ربوبیت کو۔ رب المسلمین، رب المؤمنین نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ جو اس کو نہیں بھی مانتے ہیں وہ ان کو بھی پال رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا کہ خدایا وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا نہیں وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ فرمایا خلیل یہ نہیں ہے جو ہمیں مانے اس کو دے، فرمایا جو نہیں بھی مانتا ہے اس دنیا کے اندر اسے بھی ہم دیتے ہیں۔ تو وہ رب اپنے تعارف کو اس رب العالمین نے عام رکھا۔ اپنے حبیب کا جب تعارف کرایا تو اس کے اندر بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے خاص طور پر فرمایا کہ حضور رؤوف بنا کر بھیجے گئے، رحیم بنا کر بھیجیں۔ حضور رحیم بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اوصاف کو، رحمت کہتے ہیں یعنی رحیم تو وہ ہے کہ جس کے اندر صفت رحمت ہے، لیکن رحمت تو سراپائے رحمت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے زید عدل، زید عدل کرتے کرتے عادل نہیں بلکہ سراپائے عدل بن گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول مکرم تشریف لے آئے ہیں جو رسول تمہیں میں سے ہیں۔ اللہ نے لباس بشریت کے اندر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ میں ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولد اسماعیل میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے فرمایا کہ مجھے چنا ہے۔ میں اپنے گھر کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے میرے نور کو منتقل کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ گھر اور پاکیزہ خاندان سے آپ کو چنا ہے۔ تو من انفسکم اور من انفسکم، بہترین نفیس ترین لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول مکرم کو چنا۔ لیکن وہ رسول کیسے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم پر تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے تو وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کوئی مال کا حریص ہے، کوئی دنیا کا حریص ہے، کوئی دولت کا حریص ہے، کوئی حسن کا حریص ہے، کوئی دنیا کی چیزوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے حریص ہیں۔ ان کی ایک ہی بات ہے کہ رب حبلی امتی، رب سلم امتی، اور وہ کیا ہیں؟ وہ رؤوف ہیں اور وہ رحیم ہیں۔ آپ غور کیجئے، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اسی پاکیزہ کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے، اور اپنے حبیب کے لیے بھی فرمایا کہ میرا حبیب بھی رؤوف و رحیم ہے۔ لیکن حبیب کو رب کائنات نے خود بنایا ہے،
عطائی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بنایا. لیکن بنیاد کیا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں. حضور حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رحمت سے آپ اتنے نرم ہیں, اتنے لین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا, سراپائے کرم بنا کر بھیجا, سراپائے عطا بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام کی یہ رحمت للعالمینی صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ. فرمایا ہر نبی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا, کسی قبیلے کے لیے, کسی علاقے کے لیے نبی بن کے آیا. لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کا, کسی علاقے کا, کچھ لوگوں کا نبی نہیں بنا کر بھیجا, سارے لوگوں کا نبی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ فرما دیجئے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اور دوسرے مقام پر تو حضور نے فرمایا, یہاں پر فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس. دوسرے مقام پر فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ. اللہ نے ساری مخلوق کا مجھے نبی و رسول بنا کر بھیجا. تو حضور کی نبوت و رسالت بھی سب کے لیے ہے, حضور رحمت للعالمین بھی سب کے لیے ہیں. چرند کو دیکھیں, پرند کو دیکھیں, کسی چیز کو دیکھیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کرم اور حضور کی رحمت للعالمینی ان پر نظر آتی ہے. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اونٹ ہے, ایک باغ میں سے تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک اونٹ تھا. جیسا اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی طرف دوڑا اور دوڑ کر آیا اور حضور کے سامنے آ کر آوازیں نکالنے لگا. وہ تو سب کی بولیاں جانتے ہیں. حضور نے جب اس کی آواز سنی تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضور نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا, ایک انصاری تھا. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ بوجھ مجھ پر بہت ڈالتا ہے اور مجھے چارہ نہیں دیتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے بیچ دو. عرض کیا رسول اللہ اسی سے میرا گزارا چلتا ہے. فرمایا پھر اس کا حق ادا کرو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی رحمت للعالمینی کہ اونٹ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر فریاد کر رہے ہیں, گو بھی حضور کی بارگاہ کے اندر, ہرنی بھی حضور کی بارگاہ کے اندر پناہ لے رہی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. ایک صحابی رسول کو چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے تو وہ چڑیا حضور کے سر پر آ گئے. حضور نے فرمایا کون اس کے بچے لے کر آئے؟ لے جاؤ, لے جا کر واپس رکھ دو. ایک درخت کے نیچے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا, اوپر گھونسلہ تھا. حضور نے فرمایا دیکھنا, آگ نہ جلانا, اوپر گھونسلہ ہے, چڑیوں کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا چرند کو, پرند کو تکلیف نہ پہنچے. کیسے رحمت للعالمین. ان کا کرم دیکھیں آپ کہ آپ کسی بھی جگہ کسی جانور کو, فرمایا کہیں جا رہے ہو تو درختوں کو نہ کاٹنا, کھیتیوں کو تباہ نہ کرنا, بچوں کو, عورتوں کو. ایک کافر کی بیٹی آئی اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حاتم تائی کی بیٹی آئی قیدی بن کر, سر ننگا تھا. حضور نے اپنی چادر اتاری اور چادر اٹھا کے اس کے سر پر ڈالی. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں تو سب کے برابر ہوتی ہیں. تو حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمینی دیکھیں آپ کہ انسان تو انسان ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, جانور ہیں, وہ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر فریاد لے کر آ رہے ہیں. کیوں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا. پتھر بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں, پتھر بھی حضور کو سلام کرتے ہیں. اور پھر مدینے کے اندر وہ جو پہاڑ ہے جبل احد, یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل پر تشریف لے گئے وہ وجد کرنے لگا. حضور نے فرمایا اسبت یا احد ان علیک نبیون و صدیقون و شہیدان. فرمایا تو وجد کر رہا ہے, رک جا, تجھے پتہ ہے تجھ پر کون ہے؟ اللہ کا نبی موجود ہے, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو وہ پتھر ہے. پتھر ہمارے ہاں جب کسی کی سختی کی مثال دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سنگ دل ہے, یہ پتھر جیسا دل ہے اس کا. لیکن دیکھیں کہ ان پتھروں کے اندر بھی امام الانبیاء کی محبت پیدا ہو گئی. وہ پتھر بھی حضور سے محبت کرتے, وہ پہاڑ بھی. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. اللہ اکبر. فرمایا یہ احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اے احد تیرے نصیب پر قربان کہ امام الانبیاء
خود اعلان کر رہے ہیں تجھ سے محبت کرنے کا، تو پتھروں کو دیکھیں وہ حضور پر سلام بھیج رہے ہیں، چرند پرند حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر اور التجائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پر آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو حضور ایک تنا تھا لکڑی کا، ایک لکڑی کا تنا، اس کو ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ عورت نے حضور کے لیے پہلی مرتبہ ممبر بنوایا، حضور اس ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ممبر پر حضور نے خطبہ دینا ارشاد شروع کیا۔ صحابہ کرام فرماتے کہ جیسے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اچانک ہمیں رونے کی آواز آنے لگی، ہمیں رونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، رونے کی بڑی پرسوز آواز، رونے کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور نے خطبے کو روک دیا اور حضور ممبر سے نیچے اترے، نیچے اتر کے وہ تنا رکھا ہوا تھا، اس لکڑی کے تنے کو اٹھا کر حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا کہ یہ لکڑی کا تنا میرے فراق کے اندر، لکڑی ہے، اس کے اندر کوئی رمق حیات نہیں ہے، فرمایا یہ لکڑی کا تنا میرے فراق کے اندر رو رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، کوئی بھی ہیں، اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مہربانی فرماتے ہیں، سب پر کرم فرماتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو عطا کرتے ہیں، کوئی بھی آنے والا آیا حضور علیہ السلام نے اس کو بھی عطا کیا۔ اور آپ کے ساتھ کسی نے مہربانی کی، کوئی اپنا تھا کوئی غیر تھا۔ مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا ہے، اور وہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، تکلیف پہنچاتا رہا۔ قرآن نے اس کی مذمت میں آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تباہ ہو گئے، دونوں ہاتھ ٹوٹ کے، وہ بھی اس کی بیوی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن ابو لہب جب مر گیا تو اس کے بھائی، دوسرے بھائی حضرت عباس نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ قبر کے اندر تکلیف ہی تکلیف، عذاب ہی عذاب ہے۔ کیوں نہ عذاب ہوتا، وہ زندگی بھر حضور کی مخالفت کرتا رہا، زندگی بھر حضور کی راہوں کے اندر، وہ بھی اس کی بیوی بھی کانٹے بچھاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، اللہ نے مذمت کی ان کی۔ فرمایا، کہنے لگا کہ عذاب ہی عذاب ہے، ہر رات گزرتی ہے، ہر دن گزرتا ہے، اور عذاب ہی عذاب قبر کے اندر مجھے۔ کہنے لگا ہاں ایک بات ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو پیر کے دن میری اس شہادت کی انگلی سے میرے منہ کے اندر ایک مشروب، ایک شربت جاتا ہے جس سے مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور اس ولادت بسعادت کی خوشخبری ثویبہ جو کنیز تھی، لونڈی تھی، جنہوں نے حضور کو دودھ بھی پلایا ہے، وہ خوشخبری دیتی ہیں ابو لہب کو، ان کی لونڈی، ابو لہب کی لونڈی تھی، کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ہاں بتیجا ہوا۔ ابو لہب نے اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا کہ تو نے خوشخبری دی ہے۔ کہا کہ عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، بس پیر کا دن آتا ہے، ولد رسول اللہ یوم الاثنین، تو فرمایا کہ اس شہادت کی انگلی سے مجھے مشروب ملتا ہے اور مجھے جو ہے عذاب کے اندر تخفیف ملتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں، کئی صدیاں گزر گئیں، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ دیکھیں ابو لہب کافر تھا، کافر مرا، وہ کافر کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لیکن اگر اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا، اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت نہیں، محمد بن عبداللہ اپنے بھتیجے کی حیثیت سے اللہ نے اس پر بھی کرم کیا، اس کو بھی عطا فرمایا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین اپنی رحمت سے اس کو بھی اتنا حصہ عطا کر دیا، اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ فما بار المسلمین موحد، اس مسلمان کا، اس موحد کا کیا حال ہوگا جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی راتوں کو عید بناتا ہے، کھانے پکاتے ہیں اور غریبوں کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کرتے ہیں، عید بناتے ہیں حضور علیہ السلام کی آمد کے مہینے کو، ان پر اللہ کتنا کرم کرے گا اور کتنا فضل فرمائے گا۔ اسی لیے مسلمان حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر
آپ دیکھتے ہیں بینر لگے ہوتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، حضور کی تشریف آوری یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، نعمت ملے تو فرمایا کیا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوشیوں کا اظہار کرو کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اللہ نے فضل فرما دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ بھائی عید تو دو ہی ہوتی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئے؟ میں بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں، صرف میرے پاس 1-2 منٹ باقی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور سورہ مائدہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورہ مائدہ کے اس آخری رکوع کے اندر بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ ایک مرتبہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کرے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب استطاعت و طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کرے؟ آپ نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم، کیا بات کر رہے ہو، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا نرید ان قالوا نرید ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہے۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ سے کھائیں، ہمیں اطمینان قلبی ہو اور جو وعدہ ہے اللہ کا وہ سچا ہو جائے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم گواہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر یہ بات ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام یہ سنیے گا کیا دعا کی۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے خدایا ہم پر آسمان سے ایک مائدہ اتار دے، ایک دسترخوان اتار دے، کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان۔ اور پھر کیا فرمایا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، خدایا وہ جو نزول مائدہ کا دن ہے وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ فرمایا وآیۃ منک، تیری آیت بن جائے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہم کھائیں اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ ہیں تکون لنا عیدن، عیدن کس دن؟ جو نزول مائدہ کا دن ہے۔ یار اتنی سی بات بتا دو مجھے کہ آسمان سے دسترخوان اترے، وہ دن تو عید کا دن ہو، اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائیں اس کو اگر عید کہہ دیں تو دوست ناراض ہو جائیں کہ بھائی یہ کیا بات کہہ رہے ہو۔ وہ عید نہیں بلکہ وہ عیدوں کی عید ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات عطا فرمائی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر اختلاف کیا جائے، بلکہ یہ امت کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، افریقہ، شرق و غرب، پوری دنیا کے مسلمان ربیع الاول آیا سب ایک بات پر جمع ہو گئے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، سب کا ایک ترانہ ہو گیا۔ تو یہ تو امت کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے کہ حضور کی آمد پر، حضور کی محبت پر، حضور کی تعظیم پر جمع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے۔ وہی وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام کا اختتام بھی کیا تھا علامہ اقبال کی اس ربائی پر کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔